اگر آپ کے بچوں کو ADHD کا مسئلہ، بیہیویئر ڈس آرڈر کا مسئلہ، اسپیچ کا مسئلہ ہے، کچھ اسٹیمرنگ ہے یا ڈیلیڈ اسپیچ ہے یا اور بھی کسی قسم کا فزیکل کوئی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، تو ان لوگوں سے میری یہ ویڈیو میں خاص گزارشات۔ احمدہ ونصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار آل کے عنوان سے سلمان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزارش یہ کرنی ہے ان والدین سے، میری خاص طور پہ یہ گزارش ہے کہ جن کے بچے کسی نہ کسی طور پہ، کسی نہ کسی حوالے سے، کسی قسم کے بیہیویئر ڈس آرڈر میں جو ہے مبتلا ہیں، یا ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے ان کو، یا ڈیلیڈ اسپیچ کا مسئلہ ہے، یا کسی قسم کی جو ہے وہ فزیکل کسی کو ایسا مسئلہ ہے جس میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آرگن ڈیولپ نہیں ہو پا رہا، ہائٹ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی، ہائٹ گین نہیں ہو رہی، یا ویٹ گین نہیں ہو رہا، یا اکثر بچوں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ چلنے میں جو ہے وہ بڑی تاخیر کر دیتے ہیں، بولنے میں بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے والدین اکثر جو ہے نا، وہ یا تو وہ انتظار کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جی ہم انتظار کریں گے، اپنی ایج ایک پرٹیکولر ایج یا سرٹن ایج کے بعد جو ہے وہ بچہ بولنا شروع کر دے گا، یا اس کی جو اسپیچ کے اندر پرابلمس ہیں، اسٹیمرنگ ہے یا انکوہرنٹ ہے، کسی قسم کی اسپیچ یا اور کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو وہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور یا اس کی کسی قسم کی وہ اسپیچ تھیراپی کے سیشنز کرواتے ہیں ان سے۔ میرا کسی قسم کے جو ہے وہ اس میں یہ دو رائے نہیں کہ آپ اسپیچ تھیراپی نہ کروائیں یا ان کی کسی قسم کی فزیو کی ایکسرسائزز نہ کروائیں یا اور کسی قسم کا مسئلہ، لیکن میں ان سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اپنے ٹائم کو ضائع کریں، ان تھیراپیز کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال ضرور کروائیں، تاکہ کسی بھی اسٹیج پر جا کر لائف میں آپ کو کسی قسم کا ریگریٹ نہ آئے کہ کاش ہم نے ساتھ ہومیوپیتھک ادویات استعمال کر لیے ہوتے۔ وہ جو آپ کا ضائع کیا ہوا وقت جو ہے وہ آپ کو ریگریٹ دے کر جائے گا بعد میں، جب بچہ جو ہے وہ سرٹن ایج پہ چلا جاتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے، یا جب اس کی ایک جو ہے وہ ایج گزر جاتی ہے سیکھنے کی، ڈیولپ ہونے کی، گین کرنے کی، تو پھر وہ سارے مسائل جو ہیں وہ زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں ہینڈل کرنا۔ تو ایسے والدین سے میری خاص طور پہ گزارش ہے جو یہ سمجھتے ہوں یا ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہو یا سگنلز مل گئے ہوں کہ ان کے بچے میں کسی قسم کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہے یا کوئی ڈیلے ہے یا کسی قسم کا مسئلہ ہے، تو وہ جو بھی کنونشنل ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک ادویات ضرور استعمال کروائیں۔ کسی اپنے قریبی جو ہے وہ مستند معالج کے ساتھ مشورہ کریں اور اس کا انالیسس کروائیں، اور ساتھ ساتھ وہ ادویات کو ضرور استعمال کروائیں۔ اس سے آپ کو دیکھیں گے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو ہیں بچے کے جو مسئلے مسائل ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ حل ہوں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد اچھے ریزلٹس بھی ملیں گے، اور آپ کو کسی قسم کا لائف میں ریگریٹ نہیں آئے گا۔ تو ہوپ فلی آپ اس باتوں کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے، اس چیز کو کنسیڈر کریں گے کہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی افادیت کا آپ کو اس وقت پتہ لگے گا جب یہ اس کا آپ ایک خاص عرصے تک استعمال کروائیں گے، 3 سے 4 ماہ، 4 سے 6 ماہ، 6 ماہ سے 1 سال تک۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے بچوں کی مختلف قسم کی علامات پہ، مختلف قسم کی پرابلمس پہ، کہ ان کو کتنا وقت لگے گا۔ اب میں نے بہت سے اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو دیکھا ہے، وہ 2 3 سال جو ہے وہ اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں، بچوں کا میڈیکیشن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ اسپیچ تھیراپی ہی پہ صرف اکتفا کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا فزیو کی طرف ہی جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دار و مدار ہوتا ہے، یا کسی قسم کے جو ہے وہ وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی ہیلتھ جو ہے وہ نوٹس بہتر ہو جائیں گے اور امپرومنٹ آ جائے گی۔ تو وہ یہ نہ ہو کہ آپ کا وہ وقت گزر جائے اور آپ کو بعد میں ریگریٹس آنا شروع ہو جائیں اور پھر بعد میں جو ہے علاج زیادہ مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی کنونشنل، جو آپ کو جو ہمارے ہاں چیزیں چل رہی ہیں، روایتی علاج ہیں، ان کو استعمال ضرور کریں، ان ساری تھیراپیز کو اڈاپٹ کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک ادویات کو بھی استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔